حال ہی میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک فتویٰ آیا ہے کہ پیپسی اور کوکو کولا یہ حرام ہے. تو اس فتوے کے بعد بہت سارے ساتھیوں نے سوال کیا اور یہ پوچھا کہ یہ حرمت کس طرح آئی ہے، ایک حلال چیز کو حرام کیسے قرار دیا جائے. اصل میں وہ لوگ جو سطحی قسم کا علم رکھتے ہیں تو انہیں اس طرح کے اشکالات لازم ہو جاتے ہیں، ورنہ اگر گہرائی میں دیکھا جائے تو یہ اعتراض ہے ہی نہیں. اسلام میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو پروہیبٹڈ ہیں، جن کو حرام قرار دیا گیا ہے نص قطعی سے، اور بینے جیسے شراب ہے، سود ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ فقہائے کرام نے ان چیزوں میں جو حرام ہے علت تلاش کی ہے، کاز اور وجہ. جیسے شراب، خمر اس کو کہتے ہیں عربک کے اندر، اور مخامرۃ العقل سے یعنی عقل کو خراب کرنے والی چیز. اب یہ علت پائی گئی اس کے اندر اور یہ حرام ہے، اور یہی علت چرس اور اس طرح پاؤڈر میں پائی جاتی ہے، تو لہٰذا ان کی حرمت کا حکم بھی یہی ہے جس طرح شراب کی حرمت کا حکم ہے. ایک چیز تو یہ ہوگی. اب بہت ساری چیزیں جس طرح یہ پیپسی وغیرہ یا دیگر چیزیں ذاتی تو یہ حلال ہے، لیکن ان کو حرام کیوں کہا گیا؟ بہت ساری ایسی چیزیں جو ذاتی حلال ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر جو حرمت آتی ہے وہ رانگ سورسز کی وجہ سے، غلط ذرائع کی وجہ سے. آپ بھوکے ہیں، آپ پیاسے ہیں اور آپ کی جیب میں روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو آپ کسی سے اگر سوال کر کے کھانا لیتے ہیں، وہ کھانا آپ کے لیے حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے اور آپ کے لیے بھی حلال ہے، وہ ذاتی بھی حلال ہے. اور آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کہیں سے کوئی چیز چھپا کے لاتے اور کھاتے ہیں. اب یہ چھپا کر لانا، یہ جو ذریعہ ہے یہ حرام ہے، اس کی وجہ سے وہ اصل چیز بھی آپ کے لیے کیا ہو جائے گی. تو ایک مسئلہ جہاں تک پیپسی اور کوکا کولا کا تعلق ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنو، سپورٹر بنو، اور بدی اور برائی کے کاموں میں سپورٹر نہ بنو. یہودیت، جوڈیزم اور اسی طرح کرسچینٹی یہ اسلام دشمن ہے، اور ان کی معیشت، ان کی اکنامکس، جتنا بھی ان کو مفاد مل رہا ہے یہ انٹی اسلام اس کو استعمال کر رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ کمپنی کن کی ہیں، کن ممالک کی ہیں، اور ان کا جو فائدہ ہے، بینیفٹ ہے، وہ کن کو جا رہا ہے. تو اس پس منظر میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ حرام ہے یا ان کا استعمال حرام ہے تو بالکل درست ہوگا، اس لیے کہ اس سے جو مفاد فائدہ حاصل کرتے ہیں اس سے جو یہ گولیاں خریدتے ہیں، بم بناتے ہیں، اور وہ گولیاں مسلمان بچوں، ماؤں، بہنوں اور فلسطینیوں کے سینوں پہ ڈالتے ہیں. لہذا مسلمان سے جو انہوں نے فائدہ حاصل کیا اسی سے انہوں نے گولیاں بنائی، اسی سے فاسفورس بم بنائے، اسی سے انہوں نے ہائیڈروجن بم بنائے، اور وہ مسلم ممالک پر، مسلمانوں پر انہوں نے برسائے ہیں. تو اس نسبت سے، اس زاویے سے یا ان سورسز کی وجہ سے ان کو حرام کہنا بالکل درست ہوگا. اب وہ حضرات جو بادی النظر ہیں یا سطحی علم رکھتے ہیں تو انہیں تو اشکال ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں انہیں اس پر کوئی اشکال بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں سے کمائیں، مسلمانوں سے نفع حاصل کریں اور مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کریں. تو لہذا یہ ایکسپورٹ امپورٹ جتنا بھی ہے اس میں جو مفاد، جس چیز کا ایکسپورٹ امپورٹ میں مفاد یہودیت کو ہے، عیسائیت کو ہے، کرسچینٹی کو ہے، جوڈیزم کو ہے، ان مصنوعات کو مسلمانوں کو ترک کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے. اگر عرب تیل بند کر دیں اور عرب مسلمان
مصنوعات سے بائیکاٹ کر کے گھٹوں کے بل کے اور یہ ہند کو زبان میں کہا جاتا ہے پیسے دے پتر ہیں، یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن یہ مسلمانوں سے ایک طرف مفاد حاصل کرتے ہیں، دوسری طرف سے مسلمانوں کے سینوں پر گولیاں داغتے ہیں، تو ان کا یہ رویہ اور انتہائی جو ہے نا وہ بھیانک ہے۔ لہذا مسلمانوں کو پیپسی اور دوسرا کوکا کولا تو کیا جو بھی اس کی مصنوعات ہیں حد الامکان ان سے بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ان سے پرہیز کرنی چاہیے، ان سے رکنا چاہیے، ان کو مفاد نہیں دینا چاہیے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس پر کاربند رکھے۔